اکانومی کا پارٹ ہے. اور دوسرا تیسری چوتھی چیز یہ ہے کہ لیڈرشپ. ہمارے جو ملک میں جو ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے کہ لیڈرشپ نہیں ہے. یہ یونیورسٹیز ایک اتنا بڑا فورم ہوتا ہے جہاں پہ ایک فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے, فریڈم آف تھاٹ ہونا چاہیے, پبلک فورم پہ ڈیبیٹس ہونے چاہیے, اور وہیں سے ہمارے فیوچر لیڈرز نکلیں گے. تو سب سے پہلے تو ہمارا وائس چانسلر خود ہے, ہمارے ڈینز ہیں, ہمارے کنٹرولرز ہیں. دے شوڈ ایکٹ ایز اے رول ماڈل لیڈر. فرسٹ آف آل دا بال از ان دیئر کورٹ, کہ سب سے پہلے ان کو دیکھیں گے کہ آپ رول ماڈل لیڈرز بنیں. وہ رول ماڈل لیڈرز بنیں گے, پھر یونیورسٹیز کے اندر ان کو لیڈرشپس کریٹ کرنی ہے فار دا نیکسٹ جنریشن. تو یہ ہم لوگ ڈیفائن کروا رہے ہیں یونیورسٹیز کے لیے, لوگ جو کہ بہت اہم ہے. جی بہت شکریہ ناظرین. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کے ساتھ اور ڈاکٹر جاوید لغاری صاحب کے ساتھ گفتگو ہماری جاری ہے. ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آ کے آج کے مہمانوں کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں بات ہو رہی ہے اعلیٰ تعلیم سے متعلق, اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر جاوید لغاری صاحب اور ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب. ڈاکٹر صاحب, اسٹوڈنٹس یونین کے نتیجے میں چونکہ وہاں پہ ہوتی تھی تو اس سے خود بخود پولیٹیکل لیڈرشپ بھی وہاں کریٹ ہوتی تھی, تو آپ اس کے لیے بھی کچھ سوچ رہے ہیں؟ میں یونین کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کر رہا, میں پالیٹکس کی بات نہیں کر رہا, میں ایک ایکیڈیمک اور انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی کی بات کر رہا ہوں کہ اگر اس ملک میں ایک مسئلہ ہے واٹر کا فار ایگزامپل, تو یونیورسٹیز میں اتنی ایکسپرٹیز ہے کہ وہ ایک تھنک ٹینکس کریٹ کریں, فورمز کریٹ کریں, فیکلٹی پارٹیسپیٹ کریں, گریجویٹ اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کریں. چونکہ وقت بھی ہمارا ختم ہو چکا ہے, جو اسکالرشپ کا پروگرام ہے وہ کیا اسی طرح چل رہا ہے؟ جو فیکلٹیز کے انہوں نے جو منصوبے بنائے تھے وہ اسی طرح چل رہے ہیں, اسی رفتار سے ایکسپینڈ ہو رہے ہیں, اور ان لوگوں کے اتنا ہی فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, یا کہ اس میں ابھی تک وہ ہارڈلز ہیں؟ نہیں, اس میں اس سال جو ہماری کرنٹ بجٹ کٹ ہوئی ہے, تو اس سال ہم لوگوں نے کسی نئے اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ پہ نہیں بھیجا ہے. البتہ پرائم منسٹر کے انٹرفیئرنس سے جو سارے لوگ ہمارے باہر پڑھ رہے ہیں 13,000 لوگ, ان کی اسکالرشپس کنٹینیو ہوں گی, وہ گریجویٹ کر کے واپس آئیں گے. اس سال تقریباً ہم نے 600 اسکالرشپس اوارڈ کی تھی, لیٹرز ایشو ہو گئے تھے, اس میں سے تقریباً 200-250 کے ویزاز بھی لگ گئے تھے, ان کو ہم نے روک دیا ہے. ہماری نیگوسیشنز چل رہی ہیں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی, فائنانس منسٹر کے ساتھ بھی, پلاننگ کمیشن کے ساتھ بھی. ہماری کوشش یہی ہے اور ہمیں ایشورنس بھی ملی ہے کہ انشاءاللہ اگر ان کو ہم سپٹمبر اکتوبر میں نہیں بھیج سکے تھے, کوشش ہم یہ کریں گے کہ ہم ان کو جنوری میں بھیج سکیں گے. اچھا, ایک چیز میں اور عرض کرنا چاہوں گا اس سلسلے میں کہ جب میں نے ٹیک اوور کیا تھا HEC کو, تو ہماری ایک بھی یونیورسٹی دنیا کی ٹاپ 500-600 یونیورسٹیز میں شامل نہیں تھی. جب میں نے چھوڑا ہے تو ہماری 5 یونیورسٹیز دنیا کے ٹاپ 500 یونیورسٹیز میں تھیں, اور نیچرل سائنسز میں کراچی یونیورسٹی 223 نمبر پہ, نسٹ جو ہے نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی 260 نمبر پہ, اور قائد اعظم یونیورسٹی 270 نمبر پہ. انٹرنیشنل رینکنگز میں ہم ویزیبل ہو گئے تھے, ناٹ ان دا ٹاپ 100, اس کے لیے کم از کم 15 سال اور چاہیے, لیکن پھر بھی کم از کم ایک ریزنیبل ایک ریڈار پہ ہم آ گئے تھے کہ وی آر گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. ڈاکٹر صاحب, اب اس سے ایک سٹیپ اور آگے نکل گئے. اب 2 ہماری ٹیکنالوجی یونیورسٹیز ہماری ٹاپ 300 میں بھی آ گئی ہیں, صرف 500 میں نہیں. ایک ہماری نسٹ اسلام آباد کی, ایک UET لاہور ہے, اور انشاءاللہ کوشش ہماری یہ ہے کہ اگلے سال کی رینکنگ 2010 کی رینکنگ ہے, انشاءاللہ 2011 کی رینکنگ میں ہماری کم سے کم 4 ٹیکنالوجی کی. لیکن ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ کے جو بجٹ کنسٹرین ہے اور جو ابھی آپ نئے اسکالر بھی نہیں بھیج سکے, تو اس سے تو لگتا ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے یہی ہرڈلز رہے بجٹ کے معاملے میں, تو جو جس طریقے سے یہ سوچا گیا تھا یہ معاملہ تو اس طرح آگے نہیں بڑھ سکے گا. دیکھیں, گرو نہیں کر سکیں گے لیکن ری انفورس کر سکیں گے. ہماری کوشش اس وقت یہی ہے, جیسے میں نے بولا کہ ہم کوالٹی اور ریلیونس پہ فوکس کر رہے ہیں, لیکن وہ جو گروتھ ہے, جو میں نے آپ کو بولا تھا کہ وہ 5% کا جو ہمارا افریقہ کا لیول ہے, اس لیول پہ ہم رہیں گے, لیکن اس 5% میں سے ہم لوگ سپر اسٹارز نکالیں گے. میں ایک چیز اور کروں گا, آپ سجیسٹ کیا کرتے ہیں حکومت کو؟ سب سے پہلے تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ حکومت نے جو اپنی ایجوکیشن پالیسی منظور کی ہے, موجودہ حکومت نے منظور کی ہے, کیبنٹ سے منظور ہوئی ہے, پارلیمنٹ سے منظور ہوئی ہے کہ ہم 7% GDP کا تعلیم کو دیں گے, اور یہ موجودہ 5 ایئر کے اندر, ان کو 5 سال کے اندر کرنا ہے. اس پالیسی, اپنی پالیسی کو امپلیمنٹ کریں. یہ سارے جو مسائل ہیں یہ زیادہ تر خالی امپلیمنٹ کر دیں, اپنی پالیسی کو ختم ہو جائیں گے. سو دیٹس دا فرسٹ تھنگ. سیکنڈ یہ ہے کہ یہ ان کو ایک نالج اکانومی کی طرف بڑھنے کے لیے کیا کچھ کرنا ہے. تو ہر جو سیکرٹری جو ہے ہر منسٹری کا, اس کے پیچھے ایک تھنک ٹینک ہونا چاہیے جو کہ ایڈوائز کرے کہ صاحب یہ پروجیکٹس آپ کریں, کیونکہ اس وقت جو ہے اکثر جو گورنمنٹ کے اندر جیسے ہوتا ہے بیوروکریسی ہے, بٹ دے شوڈ بی کمپٹنٹ تھنک ٹینکس
behind each ministry تاکہ وہ آگے بڑھے. آپ دیکھیں کہ کوریا نے ایک جو وجہ ہے آگے بڑھنے کی, انہوں نے کیا کیا کہ اپنے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور ہائر ایجوکیشن کا جو منسٹر ہیں ان کو ڈیپیوٹی پرائم منسٹر کا درجہ دے دیا کوریا نے, تاکہ ان کے پاس پولیٹیکل کلاؤٹ ہو آگے بڑھنے کے لیے. ہم نے الٹا واپس جا رہے ہیں جو ہے بڑی انفارچونیٹ ہے, اور اس میں پورا یہ یقیناً ڈاکٹر صاحب بڑی انفارچونیٹ ہے, اور انفارچونیٹلی وقت ہمیں مزید اجازت نہیں دیتا, ورنہ جی نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ گفتگو ختم کر لی جائے. ناظرین, ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب اور ڈاکٹر جاوید لغاری صاحب کی گفتگو سے آپ نے بھی اندازہ لگایا ہوگا کہ اس وقت دنیا میں جینے کا, سر اٹھا کے جینے کا اور ترقی کرنے کا واحد راستہ جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم سے ہو کے گزرتا ہے. بہت دونوں کا اتفاق ہے اس حوالے سے, اور پوری دنیا کا بلکہ اس حوالے سے اتفاق ہے کہ اس وقت تعلیم کے لیے ہم جو بجٹ مختص کر رہے ہیں وہ نہایت کم ہے, اور یہ ریشو نہ صرف یہ کہ ہم سے غریب ممالک میں کئی گنا زیادہ ہے, امیر ممالک کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے. یہ بھی بڑی بدقسمتی کی بات ہے اور یہ انفارچونیٹ ہے. یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب جیسے اور ڈاکٹر جاوید لغاری صاحب جیسے لوگ عنایت کیے, جنہوں نے منصوبہ بھی بنایا, ان کے لیے بنیادیں بھی رکھی, اور ان کو توقع تھی اور ان کی کوشش تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ نہ صرف اس بجٹ میں اضافہ ہوگا بلکہ جو سلسلے انہوں نے شروع کیے ہیں وہ مزید ایکسپینڈ ہوں گے. لیکن یہ پھر بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جو تفصیلات سامنے آ گئی وہ یہ کہ نہ صرف یہ کہ پچھلے سالوں میں ہمارا ایجوکیشن بجٹ بڑھنے کی بجائے کم ہو رہا ہے, بلکہ ایجوکیشن بجٹ کے اندر پھر جو اعلیٰ تعلیم کے لیے جو شرح ہونی چاہیے اس میں بھی اضافے کی بجائے کمی ہو رہی ہے. اور اس وقت بھی ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے یا ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ شدید مشکلات سے دوچار ہیں. اس توقع کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے پالیسی سازوں کو عقل کی نعمت دے, اور اللہ سے اس امید کے ساتھ کہ ان کو یہ توفیق دے کہ وہ اعلیٰ تعلیم کی اہمیت کو تسلیم کریں اور حقیقی معنوں میں اس ملک کو ایک خوشحال اور ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے باقی جو نان ایشوز ہیں ان سے نکل کے ہمارے دانشور, ہمارے سیاستدان, ہمارے جرنیل, ہمارے دیگر پالیسی ساز وہ اپنی توجہ اعلیٰ تعلیم کی طرف مبذول کرائیں گے. آج کے پروگرام سے آپ سب لوگوں کے شکریہ, اور بالخصوص آج کے مہمانوں کے بے انتہا شکریہ کے ساتھ کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اس فرش پہ بیٹھنا اور اتنی مفید گفتگو سے ہمیں مستفید کرنا گوارا کیا. آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.